بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اسلام کی بنیادی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل چند اچھے اور برے کام کے تعلق سے جانیں گے۔ اخلاقیات، اچھے اور برے کام۔ والدین اور بڑوں کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ والدین یعنی ماں باپ اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کی بے ادبی نہیں کرنا چاہیے۔ والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا بے ادبی ہے۔ والدین سے، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ اگر والدین کوئی بات کہیں، ہمیں ڈانٹیں، ہمیں سمجھائیں، کوئی حکم دیں تو ہمیں چپ رہنا چاہیے یا آہستہ بات کہنی چاہیے۔ بہت سارے مدنی منع ہوتے ہیں جو والدین پر چلاتے ہیں، والدین کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بے ادبی ہے۔ والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا بے ادبی ہے۔ جب والدین آئیں تو ان کے ادب میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جب والدین گھر میں آئیں، والد صاحب آئیں یا والدہ آئیں تو ادب کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ دن میں کم از کم ایک مرتبہ والد صاحب کے ہاتھ اور والدہ صاحبہ کے پاؤں چومنا چاہیے۔ دن میں کم سے کم ایک مرتبہ ابو کے ہاتھ اور امی جان کے پاؤں چومنا چاہیے۔ تو جو مدنی منع ابو جان کے ہاتھ، امی کے پاؤں وغیرہ نہیں چومتے وہ آج سے شروع کر دیں۔ کم سے کم ایک مرتبہ ابو جان کے ہاتھ چومیں اور امی جان کے پاؤں چومیں۔ والدین کا کہا ہوا ہر جائز کام خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ والدین کوئی کام کہیں، بابو یہ کر دو، بیٹا یہ کر دو، بیٹی یہ کر دو، اگر وہ کام جائز ہے تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے۔ بہت سارے مدنی منع شرارت کرتے ہیں، والدین انہیں کوئی کام کہتے ہیں نہیں کرتے، شرارت کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اچھے بچے والدین کا کہا ہوا مانتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی والدین کی بات ماننی چاہیے۔ والدین کا کہا ہوا ہر جائز کام خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد والدین، پیر و مرشد اور استاد صاحب کے لیے اچھی اچھی دعائیں کیجیے۔ جو مدنی منع 7 سال کے ہیں انہیں تو نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز کے بعد والدین کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے، پیر و مرشد کے لیے اور استاد صاحب کے لیے اچھی اچھی دعا کرنی چاہیے، اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اے اللہ میرے والدین کو مدینہ دکھا دے، اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی بھی کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے مدنی منع بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ مدنی منع شرارت کرتا رہتا ہے، اب اس سے پوچھتے ہیں کیوں شرارت کر رہے تھے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں، یہ کر رہا تھا۔ اب بدماشی وہ کر رہا تھا، شرارت وہی کر رہا تھا، بول رہا ہے کہ شرارت وہ کر رہا تھا، جھوٹ ہوا۔ اسی طرح مدنی منع کہیں گھومنے چلا گیا، کہیں کھیلنے چلا گیا، اب والد صاحب پوچھتے ہیں کہاں پہ تھے؟ بولا میں تو باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی بھی کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ گالی دینا ناجائز و گناہ ہے۔ کچھ مدنی منع ایسے ہوتے ہیں جب جھگڑتے ہیں، جب لڑائی کرتے ہیں تو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، ناجائز ہے، اس لیے کسی سے جھگڑنا بھی نہیں چاہیے اور گالی بھی نہیں دینی چاہیے۔ گالی دینا ناجائز و گناہ ہے۔ چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کی کوئی چیز چوری نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں کہ اسکول جاتے ہیں تو دوسرے بچے کے پین
اور ربر وغیرہ دوسرے بچے کے سامان وغیرہ لے لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا سامان نہ لیں، کوئی بھی سامان نہ لیں. ٹھیک ہے، چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے. کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا کیا ہے؟ گناہ ہے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اب کوئی بیمار بندہ سو رہا ہے، ہم چلا رہے ہیں، شور و شرابہ کر رہے ہیں، ان کے گھر کے سامنے کھیل رہے ہیں، اس طرح کریں گے انہیں تکلیف ہوگی، اور مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے. اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا اس کام سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے. مسجد میں شور مچانا اور ہنسنا منع ہے. ایسے جب مدنی منع مسجد جاتے ہیں تو 5 6 10 12 مدنی منع ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، بات چیت شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اسکول میں ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، میں وہاں گیا تھا، فلاں جگہ گیا تھا، اور ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. مسجد میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہاں پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، وہاں پہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے. مسجد میں ہنسنا منع ہے، بات چیت کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جب بھی آپ مسجد جائیں، جمعہ میں ہو یا 5 وقت مسجد جائیں، تو شور نہ مچائیں اور نہ ہی وہاں پہ ہنسا کریں. مسجد میں شور مچانا اور ہنسنا منع ہے. غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت کرنا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی برائی دوسرے کو بیان کرنا. مثال کے طور پر زید کی برائی، زید کے اندر کوئی برائی ہے، ٹھیک ہے، وہ برائی زید کے عدم موجودگی میں، جب زید موجود نہ ہو، غائب ہو، تو دوسرے کو بیان کرنا کہ زید ایسا ہے، زید نے ایسا کیا، زید ویسا ہے. تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. ہمیں کسی کی بھی برائی نہیں کرنی چاہیے. وہ برا ہے تو وہ اپنی جگہ برا ہے، ہم اس کی برائی بیان کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بس نقصان ہوگا، گناہ ملے گا، حرام کے مرتکب ہوں گے. ٹھیک ہے، ایسے ہی بچے بہت سارے مدنی منع کسی کو موٹا، پتلا، دبلا، کسی کو لمبا، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اس طرح کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چغل خور، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب کوئی بندہ ہے، ایک کی بات لے کر کے دوسرے کو پہنچاتا ہے، یہاں کی بات وہاں لگاتا ہے، جھوٹ سچ لے کر ملا کر لگاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چغل خوری کرنے والا، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. جب آپ چپ رہیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ چغلی کریں گے، نہ آپ کی بات سے کسی کو تکلیف ہوگی، چپ رہیں گے، آپ نجات پا لیں گے. ٹھیک ہے، تو عادت بنائیں، چپ رہنے کی عادت بنائیں. ٹھیک ہے، زیادہ گفتگو کرنا، زیادہ باتیں کرنا اچھی عادت نہیں ہے. زیادہ باتیں کریں گے تو کسی کی برائی کریں گے، کسی سے جھگڑا ہوگا، چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زبان سے گالی نکل جائے. زیادہ بات کریں گے تو برائی ہوگی، گناہ ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے. اس لیے چپ رہنے کی عادت بنائیں. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اللہ و رسولہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.